مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قریش کی شکست. ایمان کا یہی وہ مقام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے. چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ تعالی نے 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زائد کے لشکر کو ایسی شکست ہوئی کہ گویا قریش کی ساری قوت ہی ٹوٹ گئی. اس جنگ میں قریش کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے. ان مارے جانے والوں میں ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً سب ختم ہو گئے. ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، زمعہ، عاص، امیہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. ان سرداروں کی موت نے قریش کی کمر توڑ دی. مسلمانوں میں صرف 14 لوگوں نے شہادت پائی. جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آئے وہ 2-2 4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے اور ہدایت کر دی گئی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. چنانچہ صحابہ نے ان کو ایسے آرام سے رکھا کہ بہت سے موقعوں پر خود تکلیف اٹھائی لیکن ان کو تکلیف نہ ہونے دی. اس اچھے سلوک نے ان لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیا اور یہی تحریک کی سب سے بڑی کامیابی تھی. بعد کو ان قیدیوں میں سے بہت سے لوگ فدیہ دے کر رہا ہو گئے. جو غریب تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس شرط پر بھی رہا کر دیے گئے کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے. جنگ بدر کے نتائج اور اثرات. بدر کی لڑائی اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے بہت اہم تھی. یہ لڑائی دراصل اس عذاب الہی کی پہلی قسط تھی جو اسلام کی دعوت نہ قبول کرنے کی سزا میں کفار مکہ کے لیے مقدر ہو چکا تھا. اس لڑائی نے یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں دراصل جینے کا حق کسے ہے اور آئندہ حالات کا رخ کیا ہوگا. اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا یہ پہلا معرکہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سورہ انفال میں اس معرکہ پر بہت تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے لیکن یہ تبصرہ ان تمام تبصروں سے بالکل مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہی اور جنرل کسی لڑائی کے جیتنے کے بعد عام طور سے کیا کرتے ہیں. اس تبصرہ کی خصوصیات ایسی ہیں کہ ان پر ذرا تفصیل سے نظر ڈالنا ضروری ہے. اس سے اسلامی تحریک کے مزاج اور مسلمانوں کی تربیت کے پروگرام پر روشنی پڑتی ہے. جنگ بدر پر تبصرہ اور مومنین کی تربیت. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اسلام سے پہلے جنگ عربوں کا بہت دل پسند مشغلہ تھا. جنگ میں جو مال ہاتھ آتا تھا مال غنیمت اس سے انہیں بے حد دلچسپی تھی اور بسا اوقات اسی مال کی کشش ان کی لڑائی کا سبب بن جاتی تھی. لیکن اسلام کی نظر میں جنگ کا مقصد مال و دولت سے بہت بلند تھا اور اس مقصد کو پورے طور پر دلوں میں بٹھا دینا بہت ضروری تھا. بدر کی لڑائی وہ پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کو امتحان دینا پڑا کہ آیا ان کے دلوں میں اسلامی جنگ کے اصول اور اخلاق پورے طور پر بیٹھ چکے ہیں یا ابھی تک غیر اسلامی لڑائیوں کے تصورات دلوں میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. بدر کی لڑائی میں جن لوگوں کے ہاتھ کفار کا جو مال آیا وہ اپنے پرانے طریقہ کے مطابق اسے اپنی ہی ملکیت سمجھ بیٹھے تھے اور جو لوگ کفار کا پیچھا کرنے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہے ان کو کچھ نہ ملا. اس طرح آپس میں کچھ بدمزگی سی پیدا ہونے لگی. یہی موقع تھا کہ اب تحریک اسلامی کے داعیوں کی مناسب تربیت کی جائے. چنانچہ انہیں سب سے پہلے صاف صاف یہ بتا دیا گیا کہ مال غنیمت دراصل جنگ کا بدلہ نہیں ہے. اسے تو انفال سمجھو یعنی مالک کی طرف سے ایک عطیہ اور انعام جو اصل اجرت کے علاوہ دیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا اصل بدلہ تو وہ ہے جو اللہ تعالی آخرت میں عطا فرمائیں گے. یہاں جو کچھ مل جاتا ہے وہ کسی کا حق نہیں بلکہ اللہ کی ایک مزید بخشش ہے. اس لیے اس بخشش کے بارے میں استحقاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ
تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس طرح چاہے اسے تقسیم کرے۔ چنانچہ آگے چل کر اس کی تقسیم کا اصول بھی بتا دیا گیا۔ اس طرح جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح کر دی گئی۔ مسلمان کو ہمیشہ کے لیے بتا دیا گیا کہ وہ دنیا کے فائدے بٹورنے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، بلکہ دنیا کے اخلاقی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے وہ مجبوراً اس وقت طاقت کا استعمال کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مخالف طاقتیں اس کی آواز کو دبا دینے کے لیے طاقت استعمال کرنے پر اتر آئی ہیں، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اصلاح کو ناممکن بنا دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کی نظر ہمیشہ اس اصلاح پر رہنی چاہیے جس کے لیے اس نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، نہ کہ ان مادی فوائد پر جو اس مقصد کے لیے کوشش کرنے میں حاصل ہو ہی جائے۔ اسلامی نظام میں اطاعت امر کی اہمیت ایسی ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ کسی جسم میں روح، اسی لیے مکمل اور بے چوچرا اطاعت پر دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے بار بار توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ اس جنگ کے موقع پر بھی مال غنیمت کے سلسلے میں سب سے پہلے مکمل اطاعت کا مطالبہ کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ سب کچھ خدا اور اس کے رسول کا ہے، اس بارے میں وہ جو کچھ فیصلہ فرمائے اس پر دلوں کو راضی ہو جانا چاہیے۔ عام تحریکوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرووں اور کارکنوں کے دل بڑھانے کے لیے ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے جذبہ کو ابھار کر لوگوں کو ایثار اور قربانیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑے مارکوں یا بڑے کارناموں کے بعد وہ اپنے جانبازوں کارکنوں کو خطابات اور تمغے دیتے ہیں، انعامات تقسیم کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو اونچا اٹھانے کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپنی کارگزاریوں کا بدلہ پا کر مطمئن ہو سکیں اور آئندہ کے لیے اور زیادہ جانبازی دکھا سکیں، اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں انہی کی طرح اونچا مقام حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہو سکے۔ اسلامی تحریک کا مزاج اس کے بالکل خلاف ہے۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے 313 سپاہیوں نے 1000 سے زائد لشکر کا منہ پھیر دیا تھا، اور باوجود اپنے بے سر و سامانی کے اپنے سے کئی گنا زیادہ مقابل قوت کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن ان سے یہی کہا گیا کہ وہ اس واقعہ کو اپنی بہادری یا اپنی کارگزاری نہ سمجھیں، یہ محض اللہ کا فضل تھا، صرف اس کی رحمت اور فضل کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے دشمن کو مار بھگایا۔ انہیں کبھی اپنے وسائل اور قوت پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ اس کے فضل کے سہارے میدان میں اتریں۔ عین لڑائی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ پہ لے کر شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے اسے کفار کی طرف پھینکا تھا، اور اس کے بعد ہی مسلمان جگبار کی کافروں پر ٹوٹ پڑے اور کافروں کے پیر اکھڑ گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے دوسرے لوگ اپنی کرامت بتا کر جو کچھ بھی فخر کرتے پڑا تھا، اور اگر وہ خود ایسا نہ کرتے تو ان کے پیروں معلوم نہیں اس کی بنیاد پر کیسی کچھ باتیں بناتے، لیکن خود اللہ نے ان کو قتل کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور یہ تو سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح بتا دیا گیا کہ دراصل سارے کاموں کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ مومن کا کام اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہر حال میں خدا اور رسول کی پوری اطاعت کرنا ہے، اسی میں ان کا امتحان ہے۔ اسلامی تحریک میں جہاد ہی وہ آخری امتحان ہے جس میں تحریک کے ہر علمبردار کی پوری جانچ ہو جاتی ہے۔ جب کفر اور اسلام کے کشمکش اس درجے میں پہنچ جائے کہ مومن کو دعوت و تبلیغ کے کام کو باقی رکھنے کے لیے مجبوراً میدان میں اترنا ہی پڑے، تو پھر میدان سے واپسی اس کے لیے ممکن نہیں رہتی۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے میدان سے بھاگنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو الف مومن کو اپنی جان اس مقصد سے زیادہ عزیز ہے جس کے لیے وہ لڑائی لڑی جا رہی تھی، با اس کا یہ ایمان کمزور ہے کہ دراصل موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ ہے، اور جب تک اس کا حکم نہ ہو موت آ نہیں سکتی، اور جب اس کا حکم آ جائے تو پھر موت ٹل نہیں سکتی۔ جی اس کے دل میں ابھی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے علاوہ کچھ اور آرزویں بھی پرورش پا رہی ہیں، اور دراصل ابھی
اس نے اپنے آپ کو خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے بالکل وقف نہیں کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ایمان کے ساتھ ان میں سے کوئی بات شامل ہے اسے کس طرح پورا ایمان کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس پہلی اہم جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا کہ جنگ سے منہ موڑنا مسلمان کا کام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرے اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی لڑائی سے منہ موڑ کر بھاگنا۔ اللہ کی راہ میں پیش قدمی کرنے میں آدمی اس وقت بھی سست ہو جاتا ہے جب دنیاوی تعلقات سے اس کی دلچسپی ایک جائز حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مال اور اولاد کی صحیح حیثیت سے مسلمانوں کو باخبر کیا، فرمایا کہ جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہاری آزمائش کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سورہ انفال آیت 28۔ مال و دولت دے کر اللہ تعالیٰ مومن کی آزمائش کرتا ہے کہ آیا وہ اس کو صحیح مصرف میں لاتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ کہیں مال کی محبت دل میں اتنی تو نہیں بڑھ جاتی کہ جب اللہ کی راہ میں اس کی بازی لگانے کا وقت آ جائے تو دل تنگ ہو جائے یا اس کی خاطر حق کی جدوجہد میں کچھ سستی آ جائے۔ اسی طرح اولاد بھی انسان کے امتحان کا دوسرا پرچہ ہے۔ ایک طرف تو مومن کو ان کے جائز حقوق اس طرح ادا کرنے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی راہ پر لگانے کی پوری کوشش کرے، اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ان کی فطری محبت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے بڑھ کر اتنا حاوی تو نہیں ہو جاتی کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اس کے قدموں کو بوجھل کر دے۔ مال اور اولاد کے سلسلے میں یہی دوسرا امتحان ہے جس کے لیے ہر مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ صبر ہر تحریک کی جان ہے، اور اسلامی تحریک کے لیے تو یہ صفت ایسی ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ مکے میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے وہاں بھی اس صفت کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی تھی، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ سوائے مظالم برداشت کرنے کے اور کوئی صورت مسلمانوں کے سامنے نہیں تھی۔ اب تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ اب اس کا اندیشہ بھی تھا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں کسی پر زیادتی ہو جائے، اس لیے ان بدلے ہوئے حالات میں بھی اس صفت کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کے مفہوم میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ نمبر 1، اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھا جائے۔ نمبر 2، جلد بازی و گھبراہٹ اور ہراس سے بچا جائے۔ نمبر 3، کسی لالچ یا نامناسب جوش کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ ہر کام ٹھنڈے دل اور جچے تلے فیصلوں کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 4، خطرے اور مشکلیں سامنے آئیں تو قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ نمبر 5، اشتعال اور غیظ و غضب کا شکار ہو کر کوئی غلط کام نہ کر ڈالے۔ نمبر 6، مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آئیں تو بے چینی اور گھبراہٹ کی وجہ سے حواس پریشان نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، مقصد کے حاصل کر لینے کا شوق اتنا نہ بڑھ جائے کہ جلد بازی میں کسی ناقص تدبیر پر عمل کر ڈالا جائے۔ نمبر 8، دنیاوی فائدے اور لالچ نفس کو اتنا نہ لبھا لیں کہ اس کے مقابلے میں کمزوری دکھا کر ان فائدوں کی طرف کھنچ جائیں۔ اب ان بدلے ہوئے حالات میں مومنوں کو اپنے صبر کا امتحان کچھ دوسرے طریقوں سے بھی دینا تھا۔ نمبر 9، مقصد کی محبت کا غلبہ کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں حق اور انصاف کا پورا لحاظ نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ مقصد کی خاطر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسلامی تحریک جو سراسر حق کی بنیادوں پر اٹھتی ہے اپنے پیرووں کو کسی موقع پر بھی حق اور انصاف سے قدم ہٹانے نہیں دیتی۔ چنانچہ کفر اور اسلام کی اس اہم کشمکش کے موقع پر دوسری اخلاقی اور تربیتی ہدایت کے ساتھ مخالفین سے سیاسی معاہدوں کے بارے میں بھی
مسلمانوں کو ایسی ہدایات دی گئیں جو سراسر حق اور انصاف پر مبنی تھی۔ ان ہدایات کی روح یہ ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی فتح اور شکست اور مادی فائدوں کو معیار بنا کر معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ معاہدوں کا پاس کریں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں خود اپنے بھائی مسلمانوں کی اعانت سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ ہے اس تبصرے کی چند موٹی موٹی خصوصیات جو بدر کی لڑائی کے بعد قرآن پاک میں اس فیصلہ کن جنگ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ جو بدر کی لڑائی کے بعد قرآن پاک میں اس فیصلہ کن جنگ کے بارے میں کیا گیا ہے، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تحریک دنیا کی تمام دوسری تحریکوں کے مقابلے میں کس درجہ ممتاز ہے اور وہ اپنے پیرووں کی تربیت کس انداز پر کرتی ہے۔ اللہ